بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ تاریخ اسلام سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ حالات اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے۔ آج ہم ذکر کریں گے بلعم بن باعور کا۔ یہ شخص کون تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ٹکراؤ کیسے ہوا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن دوستوں، ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلی دفعہ اگر آپ آئیں چینل پہ تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو مورخین کے بیان کے مطابق اوج بن اوق کو قتل کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں واپس پہنچے اور ان سے کہا کہ دیکھو، خدا کی مدد سے میں نے اس شخص کو قتل کر ڈالا ہے جس سے بڑا بہادر اور جنگجو خدا کی زمین پر کوئی نہ تھا، اور سنو، اگر میں چاہتا تو سارے ملک کو فتح کر لیتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے بغیر ملک فتح کر کے اس میں چلا جاؤں اور تم یہیں پڑے رہو۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ تم دل مضبوط کرو اور میرے ساتھ چل کر جنگ کرو، کیونکہ خدا نے صاف حکم دے دیا ہے کہ یہ جنگ تم لوگوں کو ضرور لڑنی ہے۔ اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو خدا کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ چنانچہ تیار ہو جاؤ اور چل پڑو، خدا ہمیں کامیاب کرے گا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ ہم اس وادی سے نکل کر باہر نہیں جا پا رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے جنگ پر چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے مصر بھاگ جانے کا عزم کیا تھا، اور جب وہ روانہ ہوئے تو رات بھر چلنے کے بعد پھر اسی مقام پر آ گئے تھے جس مقام سے چلے تھے، یعنی خدا تعالیٰ نے ان کو بھٹکا دیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم تو مصیبت میں گھر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی، اے موسیٰ، فاسق لوگوں پر افسوس نہ کرو۔ بہرحال حضرت موسیٰ ان لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے رہے، مگر وہ کسی طرح تیار نہ ہوتے تھے۔ جب ہر طرح سے حضرت موسیٰ نے انہیں لاجواب کر دیا تو آخر الامر وہ تیار ہو گئے اور حضرت موسیٰ سب کو لے کر جنگ عمالقہ کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ بامقام اموریان جا پہنچے۔ وہاں کے بادشاہ سیہون بن اوج بن عناق نے مزاحمت کی اور دونوں میں جنگ ہوئی۔ بالآخر سیہون قتل ہوا۔ لشکر موسیٰ آگے بڑھ کر مقام مواب میں جا پہنچا۔ اس جگہ کا بادشاہ بالاق بن صفور تھا۔ اس نے جب سیہون کے قتل و غارت کا واقعہ سنا تو وہ اپنی ہمت ہار بیٹھا، اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس نے یہ ترکیب سوچی کہ بلعم بن باعور کی طرف رجوع کرے۔ بلعم بن باعور بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا۔ اس کا سلسلہ نسب یہ تھا: بلعام بن باعور بن بائرہ بن ابز بن مارد بن لوط۔ اس شخص کے پاس کافی کرامات تھیں اور خدا کی بارگاہ میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اسے خدا نے اسم اعظم بھی تعلیم کر رکھا تھا۔ وہ جو دعا کرتا تھا خدا اسے قبول فرماتا تھا۔ روایت میں ہے کہ اس نے فرعون کے کہنے سے اس وقت جب کہ وہ حضرت موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ناکام ہوا تھا۔ اگرچہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن دولت میں بک گیا تھا۔ ارائس السالبی میں ہے کہ بلعم دراصل کنعانی تھا، لیکن بمقام بلقا سکونت پذیر تھا۔ اس مقام کو بلقا اس لیے کہتے تھے کہ اس کا بادشاہ بالغ بن صفورہ تھا۔ الغرض بالغ بن صفورہ نے اس وقت جب کہ بنی اسرائیل نے ان کے علاقے میں ایک مقام پر خیمے لگا لیے تو اس نے اپنے وزیروں اور ارکان سلطنت کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے رائے دی کہ بلعم بن باعور سے کہنا چاہیے کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرے تاکہ یہ ہمارے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ چنانچہ بالغ بن صفورہ نے بمقام فسور بلعم کے پاس چند آدمی بھیجے اور اس سے بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب وہ روسا بلعم کے پاس پہنچے اور اس سے استدعا کی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ آج ہمارے مہمان رہیں، ہم خداوند عالم سے اس کے متعلق اجازت حاصل کریں گے۔ بلعم بن باعور نے بوقت شب بارگاہ خداوندی میں بنی اسرائیل پر بد دعا کے لیے درخواست کی۔ الہام ہوا کہ تم بنی مواب کا ساتھ نہ دو اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا نہ کرو، کیونکہ بنی اسرائیل کی قیادت ایک نبی کر رہا ہے اور ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ بلعم نے صبح کے وقت ان لوگوں سے کہہ دیا کہ میں بد دعا نہیں کر سکتا، مجھے خدا کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ وہ لوگ بالغ بن صفورہ کے پاس واپس چلے گئے اور اس سے سارا واقعہ بیان کیا،
اس نے پھر اور زیادہ معزز لوگوں کو بلعم کے پاس بھیجا اور مزید تحفے اور تحائف بھی بھیجے۔ بلعم بن باور پھر انکار کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی آڑے آ گئی۔ اس نے اسے مجبور کیا کہ معززین کی بات مان لے۔ اس سلسلے میں شیطان نے بھی اس کی حمایت کی اور اسے مجبور ہو جانا پڑا۔ بالآخر وہ بالغ بن صفورہ بادشاہ وقت کے پاس جانے کو تیار ہو گیا اور فانی دنیا کے عوض میں دین کو فروخت کر بیٹھا۔ بلعم بن باور اپنے 2 خادموں کو لے کر عمرہ اور رؤسا کے ساتھ روانہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے اپنا گدھا منگوا کر اس پر سواری کی۔ جب وہ اپنے گاؤں فسور سے نکل کر باہر پہنچا تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے ہوئے گدھے کے سامنے ظاہر ہوا۔ گدھا اسے دیکھ کر دوسرے راستے پر چل پڑا۔ بلعم کو سخت غصہ آیا۔ اس نے گدھے کو کوڑے لگائے اور اسے راہ راست پر لایا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ پھر فرشتہ بصورت سابق ظاہر ہوا جسے صرف گدھا دیکھتا تھا۔ گدھا پھر راہ سے مڑ گیا۔ بلعم نے پھر کوڑے مارے اور اسے دوبارہ راستے پر ڈال دیا۔ چند قدم کے بعد پھر فرشتہ ظاہر ہوا اور گدھا پھر راستے سے بھٹک گیا۔ بلعم نے پھر اسے بہت زیادہ مارا تو خدا کی قدرت سے وہ گویا ہوا کہ اے مالک، میں تیرے پاس عرصے سے ہوں، بتا میں نے کبھی سرکشی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ گدھے نے کہا میرے سامنے ایک فرشتہ شمشیر بکف آتا ہے اور میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ فرشتہ بلعم پر ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھ تو سخت نافرمانی پر تل گیا ہے، میں تجھے کہتا ہوں کہ ایسا نہ کر اور بالغ بن صفورہ کے پاس نہ جا۔ بلعم بن باور نے فرشتے کے کہنے پر کان نہ دھرا اور راستہ چلتا رہا۔ جب بالغ بن صفورہ کو اس کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ لشکر سمیت اس کے استقبال کو نکلا اور بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ اسے اپنے یہاں لے آیا اور اسے کوہ بائل کے معبد میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد اس سے کہا تم بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرو۔ بلعم نے کہا کہ 7 مذبح خانے خالی کرا دو اور 7 گوسالے منگوا دو۔ چنانچہ اس نے انتظام کر دیا۔ بلعم نے قربانی پیش کرنے کے بعد خدا سے اجازت چاہی۔ حکم ہوا کہ ایسا مت کرنا۔ بلعم نے صورتحال سے بالغ بن صفورہ کو آگاہ کر دیا اور اس سے کہا کہ اب ہم تم کو دوسری جگہ لے چلتے ہیں، تم وہاں سے بد دعا کرو۔ چنانچہ اسے مقام صوفیم میں لے گیا اور اس کے لیے مذبح اور گوسالے کا مثل سابق انتظام کر دیا۔ بلعم نے پھر اجازت چاہی، پھر وہی جواب ملا۔ جب اس نے بالغ بن صفورہ سے بیان کیا تو اس نے بلعم کا ہاتھ پکڑا، سیمون کے بالائی حصے میں لے گیا اور قربانی وغیرہ کا بندوبست کر دیا۔ اس نے پھر اجازت چاہی، جواب وہی ملا جو پہلے مل چکا تھا۔ بلعم نے بالغ سے کہا نفرین اور بد دعا کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ بالغ بن صفورہ نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تجھ کو نہ مروت ہے اور نہ اس کا خیال کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور نہ اس بات کا دھیان ہے کہ ہم نے تجھے تحفے بھی بھیجے ہیں، شاندار استقبال بھی کیا ہے، اور تو بنی اسرائیل کی حمایت میں لگا ہوا ہے۔ بلعم بن باور نے کہا کہ بد دعا تو بے سود ہے، لیکن میں تجھے ایک ایسی ترکیب بتا دیتا ہوں کہ اگر تو نے اس پر عمل کیا تو 100% کامیابی ہوگی۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بلعم بن باور نے کہا کہ تو اپنی مملکت کی تمام حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں کو جمع کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دے اور انہیں ہدایت کر دے کہ وہ ان لوگوں کو زنا کاری میں مبتلا کر لیں۔ یہ ظاہر ہے کہ فوج کے لوگ جب حسین عورتوں کو پائیں گے تو زنا ضرور کریں گے، اور جب اس کام میں مبتلا ہوں گے تو خدا عذاب نازل کرے گا اور تیرا کام بن جائے گا۔ بالغ بن صفورہ نے بلعم بن باور کی رائے کو پسند کیا اور حسین و جمیل عورتوں اور لڑکیوں کو بنی اسرائیل کی فوج کے خیموں میں بھیج دیا۔ ان عورتوں کو دیکھتے ہی بہت سے افراد زنا کاری میں مبتلا ہو گئے۔ بروایت سالبی اس سلسلے میں ایک عورت جو نہایت حسین تھی، جس کا نام کبشہ بنت سوریہ تھا، بنی اسرائیل کے ایک امیر کبیر کے پاس سے گزری جس کا نام زمری بن سلوم تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس نے کمال فریفتگی کی حالت میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لیے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ عورت حرام ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس پر اس نے کہا خدا کی قسم میں اس کے بارے میں آپ کی اطاعت نہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنی جگہ پر لے گیا اور اس کے ساتھ بدکاری کی۔ اس عظیم جسارت اور لوگوں کی زناکاری پر طاعون پھوٹ پڑا اور حکم خدا سے زناکار برسر عام قتل کیے گئے۔
आराइस सालबी में है कि ज़मरी बिन सलूम के मशगूल बाज़ाना होते ही हज़रत मूसा का एक ख़ास मसाहिब जिसका नाम फनहास बिन एज़ार बिन हारून था, जो कहीं बाहर गया हुआ था, वापस आ गया। उसे जब इसकी हरकत और हज़रत मूसा से बेअदबी की खबर हुई और उसने ताउन का तूफ़ान देखा तो अपना नेज़ा लिए हुए ज़मरी के खेमे में चला गया, और ठीक इसी हालत में जबकि वो मशगूल बदकारी था, इन दोनों को नेज़े से छेद कर उठा लिया और लेकर बाहर चला आया और बावाज़े बुलंद कहा, खुदाया मैं इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करूँगा जो तेरी मासियत करेगा। खुदावंद आलम इसके इस अमल से खुश हो गया और उसने फ़ौरन ताउन रोक दिया। नासिख़ तवारीख़ में है कि खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने इसकी इस खिदमत के अवज़ में मनसब खिलाफत इसकी नस्ल में कायम कर दिया और उसे भी खलीफा तुम्हारा बना दिया। रिवायत में है कि इस ताउन में 70,000 बनी इसराइल फौत हुए थे। अलगरज जब इस हंगामे से सुकून हासिल हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज से 12,000 बहादुरों को मुंतखब करके फ़खाज़ बिन एज़ार की ज़ेर क़यादत जंग के लिए हुक्म दे दिया। चुनाचा वो इन बहादुरों को लिए हुए अहले मवाब पर हमला आवर हुआ और उसने इनके 5 बड़े सरदारों को कत्ल कर डाला, जिनके नाम ये हैं ऊवी, रकम, सूर, हूर, रबे। इनके कत्ल होते ही मुल्क में अफरा तफरी शुरू हो गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। बिलाखिर बलअम बिन बाऊर, जिसकी ज़बान बुरी हरकतों की वजह से कुत्ते की मानंद निकल आई थी और इसमें आज़म इसकी ज़बान से जा चुका था, वो भी सामने आया और कत्ल कर डाला गया। और इन औरतों को जो लश्कर मूसा में तबाही डालने वाली थी और जना की मुर्तकिब हुई थी, उनको भी कत्ल कर डाला गया, और जो बाकिरदार थीं उन्हें बाकी रखा गया। तारीख़ इब्न खुल्दून में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर ने इन लोगों को शिकस्त दी, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और अरिहा तक ज़मीन उर्दन के मालिक बन गए। दोस्तों, यहाँ पर इस किस्से को तमाम करते हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे के हालात व वाक़यात आपसे बयान करेंगे। वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।